السلام علیکم غامدی صاحب. غامدی صاحب, آپ اپنی گفتگو میں کافی دفعہ میں نے سنا ہے آپ کے لیکچرز میں کہ آپ ذکر کرتے ہیں علامہ اقبال کی جو کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ, اس میں آپ اس کو ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن قرار دیتے ہیں, اس خاص طور پہ اس کے ٹائٹل کو بھی, کہ یہ ٹائٹل بھی انہوں نے بڑے نہیں, ٹائٹل ہی کو. میرا سوال بھی یہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ان کے کچھ مقدمات سے اختلاف ہے اس کتاب میں, تمام سے, لیکن آپ نے کبھی ان کا ڈیٹیل میں ذکر نہیں کیا کسی بھی لیکچر میں. تو ایک تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آج تھوڑا سا اس کا مطلب اپنے جو کیا اختلافات ہیں وہ تھوڑے بتائیں. مجھے کیوں یہ بات بہت صحیح لگتی ہے. اقبال نے اپنی کتاب کا عنوان قائم کیا ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. اس لیے صحیح لگتی ہے کہ مذہب پیغمبر لاتے ہیں, آخری پیغمبر نے اس کی تطہیر کر کے اس کو بالکل ایک متعین صورت میں دنیا کو دے دیا. اس کے بعد دو کام شروع ہو جاتے ہیں, یعنی پیغمبر جیسے ہی آنکھیں بند کرے گا شروع ہو جائیں گے. ایک جو مذہب اس نے دیا ہے اس کے کانٹینٹ کو سمجھنے کا کام, یعنی یہ عملاً ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے تمام محتویات یا کانٹینٹ کو اس کے ہر پہلو سے سمجھانے کا کام کرے. پھر تو عمر نور چاہیے اور بڑے دفتر چاہیے, تو سمجھنے کا کام شروع ہو جاتا ہے. یہ فہم کا مسئلہ ہے. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ جن مقدمات کو یا جن پریمیسز کو آپ سمجھ لیتے ہیں, نئی صورتوں پر ان کے اطلاق کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ دونوں کام فوراً بعد شروع ہو جاتے ہیں. جب یہ شروع ہوتے ہیں تو یہ انسانی کام ہے. ان کے پیچھے یعنی فہم کے پیچھے سے بھی وہی ختم ہو گئی, اور اطلاق کے پیچھے سے بھی یا اپلیکیشن کے پیچھے سے بھی وہی ختم ہو گئی. اب تو ہمارے پاس وہ کانٹینٹ ہے جس کو سمجھنا ہے. ہو سکتا ہے کہ میں صحیح سمجھوں, ہو سکتا ہے آپ صحیح سمجھیں, ہو سکتا ہے کہ میں اس کا اطلاق صحیح کروں, ہو سکتا ہے کہ آپ صحیح کریں. تو اس سے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. یہ صرف اختلافات شروع نہیں ہوتے بلکہ انسان کی فطرت ایسی واقع ہوئی ہے کہ وہ اس سارے عمل کو علوم میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے, علوم میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے. یہ ہمارے یہاں اصول فقہ ہیں, یہ اصول حدیث ہیں, یہ اصول تفسیر ہیں, یعنی دسیوں علوم وجود میں آ جاتے ہیں. اچھا, یہ تو بنیادی چیزیں ہیں. ان کے پیچھے نحو ہے, ادب ہے, معانی ہے, بدیع ہے, یعنی علوم عالیہ جس کو کہتے ہیں, ایک دنیا وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ جو دنیا وجود میں آتی ہے یہ آہستہ آہستہ ان علوم کے کسر تعمیر کرتی ہے. اسی کو کہا جاتا ہے علم کی روایت. علم کی یہ روایت میرے نزدیک چونکہ ایک انسانی عمل ہے تو یہ ہر وقت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کو ری وزٹ کیا جاتا رہے, اور اگر کچھ زیادہ عرصہ گزر جائے تو ریکنسٹرکٹ کیا جاتا رہے. تو اقبال نے اس موجودہ دور میں وہ تنہا آدمی ہے جس نے پوری توجہ اس پر مرکوز کی, اور یہ خیال کر کے کہ مولوی چھوڑیں گے نہیں. انگریزی میں لکھا, اور انگریزی بھی ایسی لکھی کہ جس میں سبجیکٹ تو موجود ہوتا ہے, پریڈیکیٹ کے لیے کہیں دور جانا پڑتا ہے. تو یہ اقبال کا اس لحاظ سے بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. یعنی میں اس کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کروں کم ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس ضرورت کا ادراک کیا جس کا کوئی نہیں کر رہا تھا. یہ سمجھا کہ اگر مسلمانوں کو اب مختلف جگہوں پر آزادی ملتی ہے تو ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی, اور انفرادی زندگی سے آگے بڑھ کر مذہب کا اجتماعی زندگی سے ریلیشن سب سے بڑا مسئلہ بن جائے گا. وہ چونکہ قانون کے طالب علم تھے, قانون کے فاضل تھے, تو اس لیے جانتے تھے کہ وہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تاریخ بیان کیا اس میں جو فقہ کا علم وجود میں آ چکا ہے وہ کیا مسائل پیدا کر چکا ہے. تو ان تمام چیزوں کو خواہ وہ علم کلام نے پیدا کیے, خواہ وہ تصوف نے پیدا کیے, خواہ وہ فقہ نے پیدا کیے, سب کو انہوں نے موضوع بنایا, اور یہ چاہا کہ جو کچھ وہ سمجھتے ہیں اس کے لحاظ سے وہ اس کی ایک بنیادی تصویر پیش کر دیں کہ ریکنسٹرکشن کیسے ہونی چاہیے. تو آپ کتاب کے آپ کانٹینٹ کو اس لحاظ سے دیکھیں, کتاب کے مقصد کو دیکھیں, اور کتاب میں جو انہوں نے کرنے کی صحیح کیا اس کو دیکھیں, تو یہ حقیقت ہے کہ آپ کے پاس خراج تحسین کے الفاظ ختم ہو جائیں گے. بہت بڑا کارنامہ ہے ان کا, یہ بہت غیر معمولی کام ہے. اب دوسرے پہلو پر آ جائیے, وہ یہ کہ انہوں نے جو کام کرنا چاہا, اب ظاہر ہے کہ وہ پھر ایک انسانی کام ہے.
تو میں نے یہ کہا نا کہ اس سے بہت اختلافات ہیں، یعنی میں اس کو بنیادی طور پر ہی ایک ناکام کوشش سمجھتا ہوں، بہت بڑے آدمی کی ناکام کوشش. تو یہ پرابلم ہے، ورنہ جو موضوع ہے، جو مقصد ہے، اور اس کے لیے جو کچھ انہوں نے جد و جہد کی اس کو کرنے میں، وہ بڑی مثالی، بڑی غیر